بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رسالت محمدی کا اثبات بذریعہ اعجاز قرآن وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو آثار ہم نے اپنے بندوں پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی ہوئی کافروں کے واسطے۔ خلاصہ و تفصیل: میرے چینل فضائل توبہ اور استغفار کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں کیونکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور ایک رابط بنا رہے گا، ایک تعلق بنا رہے گا۔ میری ویڈیو آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتی رہیں گی اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ خلاصہ اور تفصیل: اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر تو اچھا، پھر تم لاؤ ایک محدود ٹکڑا اور اس کا ہم پلہ ہو چنانچہ ہم بھی عربی زبان جانتے ہیں اور اس کی نظم و نثر کے مشتاق ہو۔ بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی مشق بھی نہیں کی اور جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی مثال نہ بنا سکو تو بشرط انصاف بالمائل ثابت ہو جائے گا کہ معجزہ من جانب اللہ ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں۔ اگر تم سچے ہو پھر تم یہ کام نہ کر سکو گے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ معرفت و مسائل: ربط آیات و خلاصہ مضمون: سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے دو آیتیں توحید کا ثبوت تھا۔ ان دو آیتوں میں رسالت محمدی کا اثبات ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے دو عمود ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے اور طریق اثبات دونوں کا ایک ہی ہے۔ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا اور پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا کام نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال اور نظریات لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ
تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کے کلام سنتے ہو تو ہم بھی انسان اور تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایک ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ایک ٹکڑے کی نظیر مثال بنا کر دکھا دو اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہارا اختیار ہے سارے جہاں سے اپنے نمائندے اور مددگار جمع کر لو، ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی مثال بنا لو۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی تھی، تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنا عجز محسوس کرتے ہو، یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے محفوظ اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے۔ تو پھر اس پر ایمان نہ لائیں، اپنا یا تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے تو اس سے بچو۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات تو ہزاروں ہیں، بڑے بڑے حیرت انگیز ہے، لیکن ان سب میں سے ایک جگہ آپ کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اتفاق کر کے یہ بتلایا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزہ کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی نے فرمایا ہے کہ در حقیقت ریب کے ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تعمیل کے کرنے سے رفع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، جیسے ارشاد ہوا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا ریب فیہ کہ اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں ہے، اور اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، یعنی اگر تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد تو سن لو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لفظ سورہ کے معنی محدود قطع کے ہے، اور سورت قرآن میں خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور اعلیٰ کر دیا گیا ہے۔ کہ معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات
ان رسولوں کے ساتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، لفظ رائب کا ترجمہ اردو میں شک کا ہے، مگر امام راغب اصفہانی نے فرمایا در حقیقت ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد نہ کوئی۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو پھر بھی سخت اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے اور مٹانے کے لیے اپنی جان و مال، آبرو اور اولاد کچھ قربان کرنے کے لیے تڑی ہوئی ہوتی اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے قرآن کی چھوٹی چھوٹی مثال بنا لو، اگر تم اپنے اس مطلب میں کامیابی ہو سکتے ہو، اور کہہ کر ان کی غیرت جو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو، مگر پوری قوم کو کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا، اس سے بڑھ کر کون سا اعتراض عاجز ہے؟ اپنے عاجز کا اور قرآن کریم کے کلام ہونے کا شک ہے، کلام پاک کلام ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں صرف ان کے حیات تک کا معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح معجزہ کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے نہ لا سکتا، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی مفسر جلال الدین نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزوں کے متعلق حوالہ حدیث سے لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہے، ایک قرآن کا معجزہ ہے اور دوسرا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے، پھر ان کو کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا پھر نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکری دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے، اور اس کا متقاضی تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا ہے جس میں جمرات چھپ جاتے ہیں، چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جس شخص کا حج قبول ہو اس کنکریاں اٹھا لی جائیں تو ثواب۔ تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ روایت سنن بہقی میں موجود ہے، ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیوں نہ کہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرہ پر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض ظاہر تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں۔ جیسا قدیم دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی نہیں جاتی تو اگلے سال اس کو دوگنا تیسرے سال تگنا ہو جائے، پھر یہ شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ زمین کے 9 جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے، بجائے جمرات ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے۔
مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور مشاہدہ ہر زمانہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ سنا ہے کہ آپ یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا، مگر 1300 برسوں تک کا عمل بھی اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ میرے چینل فضائل کو بہت استقبال کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔